آخرت پر یقین نہ ہونا ہمیں دین کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے. ایک جملہ ہے، اس پر غور کریں. آخرت کو اگر آپ نہیں مانتے، یعنی جنت یا دوزخ کو اگر آپ نہیں مانتے، جزائے اعمال کو، پھر آپ دین کی حقیقی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. آج ہم نے کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ آخرت جزائے اعمال پر ہمارا یقین نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ برائے نام ہے اور لپ سروس ہے، تو ہم رب کے نافرمان ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، راہ نجات آج کے درس کا موضوع رب کی نافرمانی آخر کیوں. دیکھیں، بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے. اگر ایک بات میں سب سے پہلے کہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، مطلب مسلمان لوگوں میں تو مخاطب مسلمانوں سے ہی ہوں مخاطب. رب کی فرما برداری اور نافرمانی، پہلے تو یہ جان لیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کی فرما برداری آخر کیوں، یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کا حکم دیتا ہے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جن اور انس کی کامیابی کی واحد وجہ جو ہے اگر ہو سکتی ہے تو وہ رب کی اطاعت ہو سکتی ہے. عبادت، اطاعت، یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے تو عبادت کا وہ معنی جو ہے وہ محدود کر لیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آج عبادت کی رات ہے، آج عبادت کا دن ہے، یہ عبادت کی گھڑی ہے. نو، ایسا نہیں ہے. عبادت، اطاعت، فرما برداری. دیکھیں، قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو، یعنی احتیاط سے زندگی گزارو. تقوی کا مطلب احتیاط کرو، کہیں رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور رب کی اطاعت میں زندگی گزارو. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی یعنی تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچو جس طرح کہ اس کا حق ہے. کمال احتیاط اگر میں کہوں تو یہ بڑا اچھا جملہ ہے، کمال احتیاط. تقوی، کمال احتیاط. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھیں، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، مجھے اپنی بات بیان کرنی یا سمجھانی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کو دین کی حقیقت کا نہ معلوم ہے اور نہ یہ حقیقت جاننا چاہتا ہے. آج کا مسلمان مرد اور عورت انفرادی طور پہ اور امت کے طور پہ رب کی نافرمانی یا فرما برداری ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے میری مرضی. وہ 8 مارچ کو جو ہوتا ہے نا، وہ وومن شو، میرا جسم میری مرضی، اور یہ عورتوں تک بات محدود نہیں ہے. اور ہم عام جملے کہتے ہیں، مائی لائف اینڈ مائی رولز. اور مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل. ہر ایک، دیکھیں، اسٹائل کے لفظ کوئی لے لے.
ہر ہر شخص اپنا ایک سٹائل ہے، ایک مزاج ہے آپ کا، اور وہ سٹائل جو ہے وہ نافرمانی کا ہے، یعنی اس میں تقوی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ خوش کن باتوں پر ہوتے ہیں، آپ غم یعنی وہ ناراض کن باتوں پہ ہو جاتے ہیں، خوشی کن باتوں پر محسوس کرتے ہیں، کن لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، آپ کن لوگوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں سے دوستی نہیں بناتے، کماتے کیسے ہیں، خرچ کیسے کرتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اور یہاں میں ویسی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے ہر چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے، ہم مالک بن بیٹھے ہیں۔ مائی لائف، میرا جسم، بھئی تمہارا کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جو زندگی ہے، جو جسم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی آتا ہے وہ تو رب کی آتا ہے، یہ بات نوٹ کریں نا۔ میری زندگی اور میری موت کا اختیار تو میرے رب کے پاس ہے، میں تو اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوا۔ میرا جسم تو اللہ نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ابھی بھی یعنی ابھی ہمارے اس وقت 2024 ہے، اور آج 7 تاریخ ہے اکتوبر کی۔ میں جس گھر میں یا جہاں سے بات کر رہا ہوں وہاں ہمارے گھر کے مطلب فیملی کے رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہیں، کزن وغیرہ، ان کے بچے ہیں، تو ایک بچہ ابھی بستر میں لیٹا ہوا ہے، مطلب سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تو لیکن یہ بچہ ایک دن 20 سال کا ہو جائے گا۔ کون کرے گا اس کو؟ اس کی برادری جو ہے وہ کون کرے گا؟ اس چھوٹے سے بچے کو 20 سال کا نوجوان لڑکا یا لڑکی کون بنائے گا؟ میں جب پیدا ہوا تو آپ کو پتہ ہے، ماں کے پیٹ سے جب میں باہر آیا تو چھوٹا سا تھا میں۔ اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ سارا عرصہ 68 سال کس نے میری پرورش کی ہے؟ اس وقت کون میرا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ میری صحت، میری بیماری، سب کچھ جو عطا ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ مجھے یا آپ کو؟ کون؟ اللہ۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جسم میں فساد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا فوڈ پوائزننگ، یا صحت ہوتی ہے، یا صحت مند، یا جو بھی ہوتا ہے، میں نے یہ کھا لیا تو بیمار ہو گیا، یہ کھا لیا، یہ بد پرہیزی کی، یہ کوئی۔ تو دیکھیں، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، میری آپ سے بات چیت کوئی عام بات چیت نہیں ہے، عام کوئی وائزانہ میری بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو واز کہہ دیا اور بس بات ختم ہو گئی، نہیں۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ آپ کی پوری خیر خواہی کی جائے، پوری نصیحت، آپ کو ایک پیغام اپنے رب کا پہنچایا جائے۔ خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور مجھے بہت عزیز ہے، مجھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تو ظاہر ہے کہ میں اپنے رسول کا امتی ہوں، تو آپ پر جو تکلیف ہے وہ مجھے گراں گزرتی ہے۔ اس وقت مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے لشکر کے میرے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ۔ تو اللہ کا مددگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں میرے مددگار بن جاؤ۔ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اب وہ ہدایت کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، میں اور آپ ہم سب مل کر انسان کو ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ خیر، میں بات کر رہا ہوں نافرمانی کی۔ 2 رویے ہیں دنیا میں آ کے، ہم 2 رویوں میں سے ایک رویہ ضرور اختیار کریں گے۔
ایک اطاعت کا ہے اور ایک نافرمانی کا ہے. سمعنا عصینا، سمعنا و اطعنا. حکم یعنی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق تو رب کی طرف سے ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ایمان لے آؤ یا انکار کر دو. آج مسلمان انکاری ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. دیکھیں گھر کی سطح پر میں آپ کو کبھی کبھی فیملی کی جو بنیاد ہے گھر، مرد ہو یا عورت ہو، میاں ہو یا بیوی ہو، دیکھیں یہ گھر کی جو ابتدا ہے یہاں سے یہ تربیت کی پہلی جگہ ہے اولاد کی. اور یہاں پتہ چلتا ہے مرد شادی کر لیتا ہے تو ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم بھی بنا دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور عورت جب تک لڑکی ہوتی ہے لیکن جب شادی ہو کے آتی ہے، شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں، تو اب وہ سمجھتی ہے کہ اب تو میری زندگی شروع ہو گئی اور یہاں پر میں نے اپنی کرنی ہے. یہ لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن انسان یعنی کہتا ہے کہ میں اپنی منواؤں. جو مانتا ہے دوسرے کی وہ مجبوراً حالات ہوتے ہیں، مجبوری کے حالات ہوتے ہیں. خوشی سے کوئی دوسرے کی اطاعت نہیں کرتا. بیوی اگر یعنی شوہر کی مانتی بھی ہے لیکن وہ کہتی یار مجبوری ہے، یہ وہ جو کچھ بھی کرتی ہے خوش دلی سے بہت کم ہوتا ہے. بوجھ سمجھتی ہے عورت، یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یہ ماں ہیں، میری تو ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. بہرحال لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، نافرمانی ہمارا شیوا ہے، مرد ہو یا عورت. ہم سب اپنی زندگی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر بضد ہیں. پھر دین نہ ہمیں بیان کیا جاتا ہے، نہ ہم دین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دین ہے کیا. دین اطاعت کا نام ہے. مختصر بات اللہ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں، دین اطاعت کا نام ہے، نافرمانی کا نام دین نہیں ہے. وہ سرکشی ہے قرآن کے الفاظ میں، طغیانی ہے، بغی. انما وہ الفاظ ہیں نا قرآن میں. دیکھیں انسان اطاعت پسند نہیں کرتا غیر کی، چاہے وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو. میں مطلق انسان کی بات کر رہا ہوں. تو نہ یہ آخرت پر یقین کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی مرضی جینا چاہتا ہے. میں انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخرت کی بات کی، دوبارہ زندگی کی بات کی، خبر دی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں جزا یا سزا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہ معاشرہ دور جاہلیت تھا، وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. پھر اصل میں ان کو عزیز تھی دنیا کی زندگی اور اپنی انا عزیز تھی. اور سب سے پہلے مخالف جو ہوتے ہیں وہ سرداران قوم ہوتے ہیں، ملا کے الفاظ ہیں قرآن میں، جو یعنی نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. وہ کیونکہ پیغمبر کی بات ماننے میں تو پیغمبر کے حکم کے سامنے جھکنا پڑے گا، بات ماننی پڑے گی. اور بہت سے تقاضے ہیں، ایمان لانے کے تو تقاضے ہیں کہ آپ کو رسول سردار ہوگا اور آپ مطلب اس کے مددگار ہوں گے.
کونو انصار اللہ کا حکم ہے۔ خیر میں نافرمانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو نافرمانی انسان کا وہ نفسانی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قرآن میں آیت ہے، انسان یہ چاہتا ہے، یعنی اس کی طبیعت نفسانی کیفیت یہ ہے کہ میں نافرمانی کی زندگی گزارتا رہوں، لیفجر امامہ، ہم کہتے ہیں نا فاسق فاجر، تو یہ ہم سب کی، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، انسان، مطلق انسان سے مخاطب، تو ہم اطاعت نہیں پسند کرتے، کیونکہ ایک تو آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آخرت پر یقین نہ ہونا ہمیں دین کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک جملہ ہے، اس پر غور کریں، آخرت کو اگر آپ نہیں مانتے، یعنی جنت یا دوزخ کو اگر آپ نہیں مانتے، جزائے اعمال کو، پھر آپ دین کی حقیقی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آخرت جزائے اعمال پر ہمارا یقین نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ برائے نام ہے اور لپ سروس ہے، تو ہم رب کے نافرمان ہیں۔ یہ میں کھلی ڈولی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمیں نہ توحید، نہ ہم دیکھیں جو تین بنیادی عقائد ہیں ان کو نہ ہم جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور ہماری جو کچھ بھی کفر اور شرک کی بحثیں ہو رہی ہیں وہ ظاہری طور پہ ہیں، قبروں سے مت مانگو اور مردوں سے مت مانگو اور بس یہ کرو اور وہ کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مردوں سے مانگو یا قبروں پہ جاؤ مزارات سے مانگو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بس یہاں تک، یا رسول اللہ مت کہو، یا علی نہ کہو، یا رسول اللہ مت کہو، میلاد مت مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد مت مناؤ، حضور حیات ہیں، ممات ہیں، بس یہی، بس چند ایک باتیں ہیں، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ دین ہمارا زیر بحث نہیں ہے، اسلام، یہ اسلام ہے کیا، نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر رب کی نافرمانی، دیکھیں یہ ایک عام جملہ ہے، رب کی نافرمانی ہمارے لیے غیر اہم ہے، جو کہ ہماری کامیابی کی، رب کی فرما برداری جو ہے وہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ عبادت کا مطلب اطاعت ہے، بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو ہم تو دیکھیں بے خوف و خطر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہنم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم تمہارے گھات میں ہے نافرمانوں کے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جو سرکش ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ نبا آخری پارے کی پہلی سورت ہے، ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ جائے گا کون؟ جو سرکش ہے۔ سرکش کون ہے؟ سر فہرست آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، جو تین بنیادی عقائد ہیں ہم نہ ان کو جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور بنیادی جو عقیدہ ہے آخرت کا اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں اور ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں 5 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، خیال دنیا ہم پر حاوی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے آغاز میں کہا تھا میں کوئی روایتی بات چیت آپ سے نہیں کر رہا، نہ میں مدرس ہوں، نہ علامہ، نہ مفتی، نہ مولوی، کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام شخص ہوں، اور خیر خواہی کی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، بات نہ سنے میری۔
مجھے سننا چھوڑ دیں، مت کریں۔ لوگ بات سنتے تو ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے اللہ کی باتوں کو سنیں، میری بات کو نہ سنیں۔ میں تو ہر بات میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں قرآن کا، اور قرآن ہی سے میں بات کر رہا ہوں۔ خیر، میں رب کی نافرمانی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم رب کے نافرمان بندے ہیں، اور رب کی اطاعت ہمارا خواب و خیال میں نہیں ہے کہ ہم رب کے مطیع بن جائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ حکم ہے، میرے خیال سے سورہ زمر کی آیت ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اصل میں سر جھکانا ہے، اصل میں اطاعت ہے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، اطاعت کا رویہ اختیار کر لیا رب کے سامنے، فَلَهُ أَجْرُهُ، اس کے لیے اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف و غم نہیں ہے، کامیاب ہے۔ اطاعت کرنے والے کامیاب ہیں، اور اطاعت سے منہ پھیرنے والے رب کے نافرمان لوگ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں سرکشی کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی کی روش اختیار نہ کرنا، فرما برداری کی روش اختیار کر لو۔ آج کا مسلمان سرکش ہے، نافرمان ہے، اور رہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو رہنا چاہتا ہے، نہیں، جو دیکھیں دین جو ہے ہماری مرضی ہے، اور اپنی من چاہے، یعنی اپنی خواہشات کی طرف، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، جو مد میں نہیں آتا تو پھر وہ آپ اس میں ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں اور من مانے۔ تو دیکھیں بالکل واضح ہے کہ آج کا مسلمان سرکش ہے، نافرمان ہے، اور یہ رویہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کرو۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، سرکشی یا اطاعت۔ تو ہم نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، ہم سرکش قوم ہیں۔ آج مسلمان سب کے سب سرکش ہیں، باغی ہیں، ہم نہیں مانتے نہ اللہ کے حکم کو نہ رسول کے طریقے کو، اور یہی دو باتیں ہیں۔ تو وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کرنا، اگر کی فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا، میرا غضب تم پر جائز ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر میرا غصہ جائز ہو گیا وہ تو تباہ ہو گیا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تباہی کی، سچی بات کہہ رہا ہوں، جنت ہو جہنم ہو کسی چیز پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور زندگی دنیا کے لیے ہم گزار رہے ہیں، آخرت پہ ہمارے یقین صفر ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اسی لیے تو دیکھیں مسلمان ذلیل ہے اور خوار ہے آج دنیا میں، اور کوئی دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک ملک میں قرآن کا قانون نہیں ہے، ایک حکمران مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، نہ بننا چاہتا ہے۔ آپ نام نہیں پیش کر سکتے کسی ایک 57 اسلامی کہ بھئی یہ تو مومن ہے، اور امیر المومنین ہوتا ہے۔ جماعت ضروری ہے، اسلام جماعت کے، اسلام نام ہے جماعت کا، جماعت نہ ہو تو اسلام نہیں ہے۔ لا اسلام الا بالجماع۔ دیکھیں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عرصہ رسالت کا مکے میں گزارا، لیکن جماعت نہیں بن پا رہی تھی، تو احکامات بھی نہیں تھے، تفصیلات نہیں تھی،
مدینے میں گئے تشریف لے کے حضور، تو جماعت بنی، احکامات شروع ہو گئے، اور پھر جو بھی ہوا آپ نے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کی مدد آ گئی، جماعت بنی تو مدد آئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آج بھی دیکھیں، ضرورت ہے کہ ہم اسلام، اللہ کے دین کا ڈنکا بجے، دین غالب ہو، اللہ کا حکم دنیا میں غالب ہو۔ کون کرے گا؟ آپ تو دنیا کی خیالوں میں گم ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا کے خیالوں میں گم ہے، اس کی پریشانی صرف دنیا کی ہے، مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے۔ ہماری پریشانی بس دنیا کی، خوشی بھی دنیا کی، دنیا تک محدود ہے۔ بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ تو رب کی نافرمانی آخر کیوں؟ یہ آج کا میرا موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا چونکہ یقین ہے دنیا پر، دنیا کے دھوکے میں آپ مبتلا ہو گئے تو آپ رب کے نافرمانی آپ کو اچھی لگے گی، اطاعت آپ کو ناگوار ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو دین ہے یہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، قرآن سے میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا غور کیجئے گا۔ اگر دین کو آپ نے جھٹلا دیا تو پھر آپ کو مشکل راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، لیکن دین کو اگر آپ نے سچ سمجھا تو پھر آسان راستہ مزید آسان ہو جائے گا، لیکن دین کو اگر آپ نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ۔ ہم نے کلا بل تحبون العاجلہ، آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم تو عاجلہ کو پسند کر لیا ہے۔ تم نے عاجلہ یعنی دنیا کو اگر آپ پسند کر لیتے ہیں اور آپ کا دنیا کی کامیابی پر یقین آ جاتا ہے تو دین کی اہمیت آپ کے لیے نہیں ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا لپ سروس ہوگی، رسمی ہے۔ لاکھوں حاجی جا رہے ہیں جی، عمروں کے لیے جا رہے ہیں اور بڑی رش لگی ہوئی ہے۔ ابھی ایک حاجی عمرے سے آئے، کہتے اتنا رش اتنا رش۔ کون ہے بھیا؟ یہ نفس پرست لوگ ہیں، ہم سب مسلمان۔ اور جو لپ سروس ہے، رسوم اور رواج، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، اس کا حکم تو نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر 5 وقت بھی ہے لیکن وہ بھی رسمی ہے، حقیقت دین سے نہ ہم آگاہ ہیں نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ نفس پرست مسلمان مسلمان تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ہم نفس کے بندے ہیں۔ وہ شعر ادھورا مجھے یاد ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے۔ تو آج آخر میں بس ایک حدیث میں سناؤں گا اور پھر اجازت کا طالب ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے زمانے کے بارے میں کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوگی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین لوگ اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔